السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جی پانچوں وقت کی نمازوں میں رکعتیں برابر کیوں نہیں، اچھا کمیاں زیادہ کیوں ہیں؟ ظہر اور عصر عشاء میں 4، مغرب میں 3 اور فجر میں 2 ہی کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں ایک اہم سوال کے جواب کے ساتھ جو نماز کے تعلق سے ہے۔ ابھی آپ نے سوال سنا، حافظ محمد ارباز نے ایک سوال کیا نماز کے تعلق سے جو واقعی بہت معقول سوال ہے، اور اس طرح کا سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے اور کوئی بھی بھائی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز 5 وقت کی فرض ہے تو 5 وقت میں برابر کیوں نہیں؟ یہ تو سوال ہے نا، 5 وقت میں نماز برابر کیوں نہیں؟ ظہر، عصر، عشاء میں 4 رکعت فرض ہیں، اور مغرب میں 3 اور فجر میں 2 ہی کیوں ہیں؟ کیا کوئی بھائی مغرب میں 4 پڑھنے لگے تو کہ اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے، واقعی معقول سوال ہے۔ تو میں آج اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک اس کی وجہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی نوازشوں کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے بھی، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو دوسروں کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ آپ اپنے اس موبائل فون کے ذریعے جس کو آپ 24 گھنٹے یوز کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ جان سکیں۔ جو کام آپ ریگولر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو فل نالج ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ نماز 5 وقت کی نماز، پچھلی کلپ میں بتایا تھا کہ 5 وقت کی نماز کے تعلق سے اب یہ ہے کہ 5 وقت میں نماز کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازیں مختلف پیغمبروں کی یادگار ہیں۔ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ الگ الگ پیغمبروں کی یادگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کی، اپنے ان خاص بندوں کی اداؤں کو، ان کے طور و طریقے کو جو اللہ کو پسند آئے، تو ان کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عبادت بنا دیا، تاکہ یہ عبادت میری کریں، لیکن انہیں نسبت میرے پیغمبروں کی اداؤں سے ہو جائے، اور ان کا حشر میرے پیغمبروں کے ساتھ ہو جائے۔ مثلا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز میں فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہے، باقی 2 سنت ہے، لیکن میں جو آج کے لیے میں بات کر رہا ہوں صرف فرض کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی فرض کیوں ہے، 2 ہی رکعت فرض کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ جو فقہاء کرام نے اور ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام، نسل انسانیت کے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبی جن علیہ السلام جنت میں ہیں۔ بحکم الہی و مشیت الہی آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ جب آپ زمین پر آئے تو رات تھی۔ اب اس رات کی اندھیری کو دیکھ کر اس کی دہشت آپ کو محسوس ہوئی اور روتے رہے، گھبراہٹ ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی طلوع فجر ہوا، صبح نمودار ہوئی، روشنی کے آثار نظر آئے، تو حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کی، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ۔ جب روشنی دیکھی آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آدم کی یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رکعات کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا فرض کر دیا، تاکہ یہ فجر میں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اس سجدے سے نسبت ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو رات کی اندھیری کی دہشت سے نجات پا کر آپ نے شکرانے میں ادا کیے تھے، اور میرا محبوب کی امتی جب یہ فجر کی نماز پڑھ لے تو یہ فجر کی نماز اس کی قبر کی اندھیری کا فدیہ ہو جائے اور اس کی قبر کی روشنی کا سبب بن جائے۔ ظہر میں آ جائیے آپ، بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کیجیے، تو آپ مکہ معظمہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منی گئے، اور منی جانے کے بعد دوپہر کا وقت آپ نے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور آپ کو ذبح کرنا شروع کر دیا اپنے رب کے حکم کے مطابق۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں 4 چیزوں کی فکر تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پورے مکمل طریقے سے عمل ہو جائے۔ دوسری فکر یہ تھی کہ میرے شہزادے اسماعیل علیہ السلام نے اتنی سی عمر میں قربانی کو منظور کر لیا۔ تیسری فکر یہ تھی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو کیا جواب دوں گا، اور چوتھی فکر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے والدہ حضرت حاجرہ جنگل میں تنہا کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی، پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کھول کر دیکھا تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی جگہ دمبے کو ذبح کیا، اس کے فدیے میں دمبے کو پیش کیا۔ جب دمبا ذبح ہو گیا، آنکھیں کھول کر دیکھی تو ساری فکریں دور ہو گئیں، اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام سامنے موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی، 4 رکعت نماز ادا کی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 4 رکعت، اور وہ وقت ظہر کا وقت تھا، یعنی سورج ڈھلنے لگا تھا۔ جیسے سورج ڈھلنے لگا ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت آپ نے یہ 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یاد اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت ظہر یہ 4 رکعت نماز پڑھنا فرض قرار دیا، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سجدوں کی عبادت کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے ہو جائے، اور کل میدان محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ امت محمدیہ کا حشر ہو۔ عصر کی نماز کی بات کریں آپ، تو عصر کی نماز میں حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو کتنی اندھیری تھی آپ کے سامنے؟ ایک تو رات کی اندھیری، دوسرا دریا کی اندھیری، تیسرا جس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تھے اس کی اندھیری، چوتھا اس مچھلی نے بھی اس کو دوسری مچھلی نے نگل لیا تھا۔ 4 اندھیرے آپ کے سامنے تھے۔ اس اندھیری سے گھبرا کر آپ نے مچھلی کے پیٹ ہی میں سجدہ کیا، کہا یہ سجدے میں یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔ جب آپ باہر آئے، چاروں اندھیروں سے نجات آپ نے پائی، تو عصر کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 4 اندھیروں سے نجات ملی تھی، 4 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کی۔ اللہ کو اپنے یونس علیہ السلام کی وعدہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہی 4 رکعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی، تاکہ ان کی سجدوں کو نسبت یونس علیہ السلام کے ان سجدوں سے ہو جائے۔ مغرب میں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عبادت شروع کی۔ آپ تھک گئے، 3 ہی رکعت پر نماز سلام پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب کی امت، اپنے محبوب پر، محبوب کی امت پر ان 3 رکعت کا غروب آفتاب کے وقت پڑھنا فرض قرار دے دیا، تاکہ یہ 3 رکعت ادا کریں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ان سجدوں سے نسبت، اس طریقے سے نسبت ہو جائے۔ عشاء جو اکثر روایات میں کہ ہمارے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز کون پڑھتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرض ہونے سے پہلے کی بات چل رہی ہے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز سونے سے پہلے
اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتے تھے، اپنے محبوب کی اس ادا کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں پر وہ سونے سے پہلے عشاء کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنا فرض قرار دیا۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اور آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ یہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد ہے، اسی نسبت سے ان کو فرض کیا گیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے پیغمبروں کے طور و طریقے کو اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی نسبت سے ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے اور وہ ہم سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم۔